أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فضيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے حق تعالی شانہ ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو رحمت کا مزہ، من بعد ضراء، اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی، من بعد ضراء مستہم، اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی. جب ہم رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ہونا تو چاہیے کہ وہ اللہ کی اس نعمت کی قدر کرے، شکر ادا کرے، مالک کا احسان مانے. مگر ہوتا کیا ہے؟ اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو اس وقت وہ لوگ خفیہ تدبیریں کرنے لگتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں، ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں.
ہنسی کرتے ہیں، ان سے اعراض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اللہ نے مشکل کو ان کی دور کر دیا تھا۔ زیادہ تر لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ۔ اور اس کے بعد جب اللہ کرم کر دیتا ہے، مہربانی فرما دیتا ہے، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تو آدمی پھر شرارت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو نظر انداز کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ مکے والوں نے جب بہت ستایا اور بہت اذیت پہنچائی اور عناد اختیار کیا، عناد کہتے ہیں ہٹ دھرمی، حق کو پہچاننے کے بعد بھی اس کو نہ ماننا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اے اللہ ان پر ایسے ہی قحط مسلط فرما دے جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کی قوم پہ مسلط کیا تھا۔ 7 سال اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی اور قحط پڑا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو بد دعا آپ نے دی ہیں، وہ جو روایت میں آتا ہے اور مشہور ہے کہ آپ نے کبھی بد دعا نہیں دی، اس کا مطلب لوگ نہیں سمجھتے۔ ایسا نہیں آپ نے بد دعا نہیں دی، آپ نے بد دعائیں بھی دی، آپ نے دعائیں بھی دی، لیکن آپ نے بد دعا اپنی ذات کے لیے کسی کو نہیں دی۔ کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو تو آپ نے بد دعا دی ہو۔ بد دعا اس وقت دی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہوئی، یا اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدوں کا کسی نے مذاق اڑایا، تو ایسے موقع پہ آپ نے بد دعا دی۔ جیسے غزوہ تبوک میں، غزوہ خندق میں اتنا زبردست حملہ کیا، 1 مہینے تک تو محاصرہ رکھا، اور اس کے بعد اتنا زبردست حملہ کیا، ایسے تیر برسائے، ایسے پتھر برسائے کہ 3 نمازیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہو گئی۔ یعنی نماز آپ اور آپ کے صحابہ میدان جنگ میں بھی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور یہی نہیں کہ نماز پڑھتے تھے بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ نماز قضا کب ہوتی ہے؟ جب نماز کا وقت نکل جائے۔ ایک ہے جماعت چھوٹ جانا، ایک ہے بالکل نماز کا وقت ختم ہو جائے۔ نماز کا وقت ختم ہو گیا، اب یہ نماز جب آپ ادا کریں گے تو یہ نماز ادا نہیں قضا ہے، اور وقت پر اگر آپ پڑھ لیں گے تو ادا ہے۔ وقت پر پڑھتے تھے صحابہ نماز اور اللہ کے نبی، اور جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، امن کی حالت میں بھی اور جنگ کی حالت میں۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، بلکہ ایک نماز خاص طور سے جنگ کے موقع پر تلقین کی گئی، سکھائی گئی کہ جنگ کے موقع کی نماز عام نمازوں سے ہٹ کے ہے، اور یہ سکھائی ہی اس لیے گئی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی تو مخالفین مشرکین نے یہ کہا کہ بڑا اچھا موقع تھا، سجدے میں سب تھے، ان کو ذبح کر دیتے۔ یہ سنہرا موقع بقول ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر خود ہی کہنے لگے ابھی ایک نماز اور ان کی آنے والی جو ان کو بہت محبوب ہو، بہت پسند ہے، وہ ہے عصر کی نماز، لہذا اس میں اپنی کارروائی کریں گے، نقصان پہنچائیں گے نماز کی حالت میں مسلمانوں کو۔ تو اللہ نے صلاۃ خوف کی آیتیں نازل فرما دی۔ جب آپ نماز پڑھائیں پیغمبر، اور ظاہر بات ہے ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ 2 جماعتیں ہو جائیں، ایک دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو اور ایک نماز پڑھ لے، ایک امام اس کو پڑھا دے اور دوسرا امام
بعد والوں کو پڑھا دے، لیکن اگر نبی موجود ہوں تو ہر آدمی یہ چاہے گا حضور کے پیچھے ہم پڑھیں۔ شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے پیچھے ہم پڑھیں، اور حالات کا تقاضا کیا ہے؟ سب پڑھ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ نماز قائم کریں حالت جنگ میں، تو ایک جماعت کو آپ ایک رکعت پڑھا دیں، اور وہ جماعت ایک رکعت پڑھ کے دشمن کے مقابلے میں چلی جائے، پھر جس نے جو دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہوئی تھی وہ آ جائے، اس کو دوسری رکعت پڑھا دیں آپ، اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں۔ اب یہ جو جماعت ہے اس کی ایک رکعت چھوٹی ہوئی ہے، لہذا یہ ایک رکعت پوری کر لے اور دشمن کے مقابلے میں چلی جائے، اور وہ جو دوسری والی گئی ہے دشمن کے مقابلے میں وہ آ کر کے اپنی ایک رکعت پوری کر لے۔ لیکن نماز ایسے عالم میں بھی مؤخر نہ کی جائے اور بلا جماعت نہ پڑھی جائے۔ ہم لوگوں کا حال کیا ہے بتائیے؟ امن بھی ہے، چین بھی ہے، سکون بھی ہے، صحت بھی ہے، وقت بھی ہے، موقع بھی ہے، ہر طرح کی سہولت، لیکن اکثر مسلمانوں کی اکثریت نماز کے فریضے ہی سے غافل، یہ نہیں کہ بعد میں پڑھتی ہو، کتنے ایسے ہیں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ جب اتنی محبوب ترین عبادت میں مسلمان اتنی غفلت کرے گا، اور اس کے بعد امید کیا رکھتا ہے کہ اللہ کا کرم ہوتا رہے، رحم ہوتا رہے، کاروبار بھی ہمارا چلتا رہے، صحت بھی ہمیں حاصل رہے، اور ہماری ہر دعا قبول ہو جائے، یہی چاہتا ہے۔ آپ سوچئے تو ذرا صحیح، یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ ہم تمہیں دیکھیں نہ دیکھیں، تم ہمیں دیکھا کرو۔ ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، اللہ میاں آپ ہمارے کام بنا دیا کیجئے۔ اسی لیے فرمایا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرا وعدہ پورا کرو، ہم تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ مگر چاہتے ہیں کہ ہم یاد کریں نہ کریں، اے اللہ آپ ہمیں یاد رکھیے۔ تو یہ کوئی بات ہے؟ ہم محتاج ہیں خدا کے، خدا تو ہمارا محتاج نہیں ہے، لہذا ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کو حاجت نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے بندوں کو یاد رکھتا ہے۔ تو غرضے کی نماز جب قضا ہو گئی ان لوگوں کی وجہ سے، اتنا اہم موقع، اتنی اہم عبادت جب چھوٹ گئی، تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کو بد دعا دی، اے اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ قد شغلونا عن صلاۃ الوسطی، انہوں نے صلاۃ وسطی ہمیں پڑھنے نہیں دی، یعنی عصر کی نماز۔ فاروق اعظم آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول نماز نہیں پڑھ، آپ نے فرمایا ہم نے بھی نہیں پڑھی عمر۔ یہ ایسی نماز تھی۔ تو اللہ کے نبی نے بد دعا دی، اپنے لیے بد دعا نہیں دی۔ اسی طریقے سے مکے کے لوگوں نے جب بڑے ظلم رہائے، اللہ کی شان میں گستاخی، قرآن کی شان میں تو گستاخی، نبی کی شان میں گستاخیاں، خود بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، لوگوں کو لانے بھی نہیں دے رہے ہیں، حق واضح ہو گیا اور مان نہیں رہے ہیں، تو پھر آپ نے بد دعا کی، اور نبی نے جب بد دعا کی تو بد دعا قبول ہوئی۔ ایسا قحط پڑا کہ مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے، کتے اور بلی کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی۔ تو حضرت ابو سفیان جو سردار لشکر تھے اور ایمان نہ لائے تھے، انہوں نے مدینے کا باقاعدہ سفر کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کی قوم بھوکوں مر جائے؟ آپ تو تعلیم دیتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لہذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ دعا کر دیجئے اور یہ مصیبت ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دشمنوں کے لیے بھی پھر دعا فرما دی۔
وہ مصیبت ختم ہو گئی۔ حضرت ثمامہ ابن اسال نے غلے کی بھرتی بند کر دی تھی ایمان لانے کے بعد۔ آپ نے ان سے بھی کہا غلہ مکے والوں کو بھیجو۔ یہ نبی کا سلوک ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ آج نبی والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ صاحب کھانا بند، پانی بند، دوائیں بند، علاج بند، نمازوں پہ پابندی، مسجدوں کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ یہ بت پرست نہیں ہیں، یہ بھی ایک مذہب کے ماننے والے کہتے ہیں ہمارا مذہب آسمانی ہے۔ یہ بھی ایک نبی کے ماننے والے، یہ بھی ایک کتاب کے ماننے والے۔ کیا اس کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے؟ آپ سوچئے اور تصور کیجئے اور دیکھیے، یہ قحط جب انہوں نے توبہ کی اور عہد کیا، اگر اللہ نے قحط ہٹا دیا تو ایمان لے آئیں گے، مگر ایمان پھر بھی نہیں لائے، بلکہ پھر لڑنے کے لیے آمادہ۔ غزوہ خندق کے بعد بھی تو لڑائی ہوئی، سرکشی پھر بھی۔ اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ جب ہم چکھا دیتے ہیں انسان کو اپنی نعمت کا مزہ، اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ رہی تھی، تو بجائے اس کے وہ احسان مند ہو، شکر ادا کرے۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ لوگ شرارت کرنے لگتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں، اور کیا کہتے ہیں؟ یہ بد دعا تھوڑی تھی، یہ بد دعا نہیں تھی۔ ارے ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی پانی نہیں برستا ہے، قحط پڑ جاتا ہے، باتیں بنانے لگے، ہیلے کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہہ دو قل اللہ اسرع مکرا، اللہ تعالیٰ تمہاری شرارت کی بہت جلدی سزا دینے والا ہے۔ اللہ نے تکلیف کے بعد پھر تکلیف دور کر دی، اس کا یہ مطلب نہیں ہمیشہ اب ہم آرام ہی سے رہیں گے۔ پہلے بھی تمہاری رگیں اور تمہاری نبضیں اور تمہارا وجود اللہ کے ہاتھ میں تھا، اور اب بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی، اس میں دو لفظ آئے، ایک کیا کہا؟ وہ لوگ ہماری آیتوں میں مکر کرتے، اور اللہ تعالیٰ جلدی مکر کرنے والا ہے۔ تو مکر جو ہے یہ لفظ ایسا ہے، اردو میں اس کے معنی بڑے خراب ہیں۔ کیا اردو کے معنی؟ بڑا دھوکے باز ہے، بڑا مکار آدمی ہے، تو یہ اچھے معنی نہیں ہیں، اور اللہ کے لیے لفظ استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ تو عیب کی چیز ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہ اردو والا مکر نہیں ہے، یہ کون سا والا ہے؟ عربی والا۔ ایک اردو والی شراب، ایک عربی والی شراب۔ اردو میں شراب اور ہے اور عربی میں شراب اور ہے۔ اردو میں جو شراب پی جاتی ہے، کوئی بھی پی لے شراب، شرابی کہیں گے۔ عربی میں شراب کسے کہتے ہیں؟ شراب کو نہیں کہتے ہیں، مشروب، شربت، پینے کے لائق چیز، میٹھی ہو، کھٹی ہو، گرم ہو، ٹھنڈی ہو، مشروب، اسے شراب کہتے ہیں۔ قرآن نے شہد کو شراب کہا ہے، شہد پیتے تھے عرب لوگ۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اللہ کہتا نکلتا ہے ان کے پیٹ سے، شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے کیا چیز نکلتی؟ شراب، شراب پینے کے لائق چیز نکلتی، مختلف الوانہ، اور اس کے کلر الگ الگ ہوتے ہیں۔ لہذا جو لوگ نئے ہوتے ہیں وہ جب شہد کو دیکھتے ہیں، ارے یہ تو اس کلر کا کہاں شہد ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اصلی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، شہد کا ایک کلر نہیں ہوتا، مختلف الوانہ، اس لیے کہ وہ مکھیاں پھولوں سے چوستی ہیں اور پھولوں کا کلر ایک نہیں ہوتا۔ اب اگر وہ سرسوں کا زمانہ ہے، سرسوں کے کھیت میں اس سے پہلے پھول آتے ہیں، اور کس کلر کے آتے ہیں؟ نیلے نیلے نا، اچھا پیلے آتے ہیں، پیلے پیلے۔ تو شہد اس زمانے میں ویسے ہی ہوتا ہے۔ غرضے کہ قرآن نے کیا کہا؟ شراب کسے کہا؟ پینے کی چیز۔
اب اگر کہا جائے انہوں نے صاحب ان کے سامنے شراب لائی گئی، عربی میں ہے شراب لائی گئی، انہوں نے پی، تو آدمی کہ بتا اتنے بڑے بزرگ تھے اور شراب لائی گئی اور پی لی روڈ۔ بعض روایات میں ہے تو کچھ تو ہوتے ہیں کہ جاہل ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، بیچارے جانتے نہیں، کچھ ہوتے ہیں پڑھے لکھے جاہل وہ جان بوجھ کے اعتراض کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام پر اعتراض کیا۔ اب صحابہ پہ اعتراض کرنے والے کون ہیں سمجھ لیجئے آپ، کون ہے وہ؟ ان رافضیوں نے کہا کہ دیکھیے وہ شراب پیتے تھے، اور اس میں آیا فوتیا لہو شراب، ان کے لیے پینے کی چیز لائی گئی ہے، کہتے دیکھا شراب کا لفظ آیا۔ اندھے کو کیا نظر آتا ہے؟ سب ہرا ہی ہرا دکھتا ہے جو ساون میں اندھا ہو جائے، ایسے بھوکے کو کیا نظر آتا ہے؟ روٹی نظر آتی ہے۔ تو جس کی آنکھ اندھی ہو جائے صحابہ کی عظمت سے تو ان کی خوبیاں بھی اس کو عیب ہی نظر آئیں گے۔ تو غرضے کی کیا فرمایا؟ اسی جس طریقے سے شراب کے معنی غلام، عربی کا غلام اور ہے، اردو کا غلام اور۔ اردو میں غلام جس کو باقاعدہ خریدا جائے بیچا جائے، عربی میں نہیں اسے غلام کہتے ہیں۔ عربی میں غلام کسے کہتے ہیں؟ ایسا بچہ جو بالغ ہونے کے قریب ہو، بالغ نہیں ہوا ابھی، اس کو کہتے ہیں غلام۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری پر آپ کے پیچھے آپ کے چچازاد بھائی بیٹھے تھے، رئیس المفسرین ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے بیٹے اللہ کی احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو وہ غلام تھے کیا؟ وہ تو بھائی ہیں حضور کے، چچا کے بیٹے ہیں وہ۔ غلام کیوں کہا آپ نے؟ اس وقت وہ بالغ 13 سال کی ان کی عمر تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ربیب کہتے ہیں یعنی جس کی پرورش کی ہو، ایسی اولاد، اپنی اولاد تو نہیں ہے، بیوی کی اولاد ہے، دوسرے شوہر سے ہے، لیکن ہماری پرورش میں اگر ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ ربیب۔ قرآن میں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، تو ربائب انہیں کہا جاتا ہے، ربیب۔ تو عمرو ابن ابی سلمہ، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کا نام تھا عمرو۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے جب آپ نے نکاح کیا تو ساتھ میں وہ اپنے ان بچے کو بھی لے کے آئیں، دوسرے شوہر سے جو تھے، تو بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اب بچے تھے، ان کو سلیقہ تو تھا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے ان کو سمجھایا، کہا یا غلام، اے بیٹے سم اللہ، جب کھانا کھاؤ تو پھر اللہ کا نام سے پہلے شروع کرو، بسم اللہ پڑھو۔ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائنے ہاتھ سے کھاؤ، وَمِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ 3 ادب آپ نے بتائے، بسم اللہ پڑھو اور دائنے ہاتھ سے اور سامنے سے، یہ آپ نے فرمایا۔ اب صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ تھا، حضور نے جو فرما دیا اسی پہ عمل کرنا ہے۔ وہ اتفاق سے ایک دوسرے بزرگ ہیں، ان کا نام تھا اکراش، ان کا ہاتھ پیالے میں ادھر ادھر، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، بچوں کی عادت، تو آپ نے فرمایا کل مما یلیک، سامنے سے کھاؤ۔ اب ان کو حضور نے کہا سامنے کا، سامنے سے کھائیں گے۔ تھوڑی دیر میں کھجوریں آ گئیں، اور وہ طرح طرح کی کھجوریں تھیں، ایک تشت میں رکھی گئیں۔
اب انہوں نے کیا، حضور نے کہا سامنے سے کھاؤ، تو جو سامنے جو کھجوریں تھیں وہی کھائے جا رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم ہر طرف سے کھاؤ، اس لیے کہ یہ ایک قسم کا کھانا نہیں ہے، ان کے مزے الگ ہیں۔ فاللون مختلف، ان کے کلر الگ ہیں، ان کے مزے الگ ہیں، اور کھانا ایک ہی طرح کا تھا۔ ایک طرح کی چیز ہو تو سامنے سے کھاؤ، اگر کئی طرح کی چیزیں ہیں تو جو جی چاہے بھائی وہ اٹھا کے دوسری طرف سے کھا سکتے ہو۔ تو یہاں بھی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پروردہ کو کیا کہا؟ غلام کہا، یا غلام۔ تو غلام جو ہے یہ کون سا والا ہے؟ عربی والا۔ عربی والا کیسا ہوتا ہے؟ کالا کالا، کیسا؟ کون سا بیٹا؟ بیٹا مطلب ایسا بچہ جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو۔ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا اور جو قافلے والے آئے اور انہوں نے جو اس کے اندر اپنا ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے، اور جب ڈول کھینچا تو دیکھ کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کہنے یا بشرا ھذا غلام، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، دیکھو کتنا خوبصورت لڑکا نکل آیا۔ تو یوسف علیہ السلام بھی اس وقت غلام کہاں تھے؟ وہ والے غلام کہاں تھے؟ ان کو بعد میں غلام بنا کے انہوں نے بیچا ان کے بھائیوں نے، مگر اس وقت کیا تھا؟ ان کو جو غلام کہا گیا وہ عربی والا غلام تھا، اردو والا نہیں تھا۔ تو غلام کے معنی عربی میں اور اردو میں اور ابھی کیا بتایا تھا؟ بھول گئے۔ شراب عربی میں اور اردو میں اور، جس کو اردو میں ہم لوگ شراب بولتے ہیں، عربی میں اسے کہتے ہیں خمر۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، خمر کہتے ہیں اسے، شراب نہیں بولتے، شراب پینے کی چیز۔ ایسے مکر جو ہے وہ دو ہیں، ایک عربی والا اور ایک اردو والا۔ ایسے حکیم بھی ایک عربی والا ہے اور ایک اردو والا۔ اردو میں حکیم کسے کہتے ہیں؟ جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے۔ عربی میں حکیم کون؟ جو دانشور ہو، بہت ہی عقل مند، صاحب الرائے، دور اندیش، کہتے حکیم۔ تو مکر کے معنی کیا ہے؟ اردو میں کیا ہے؟ جھوٹا، مکار، جھوٹا، دغاباز، فریبی۔ اور عربی میں کیا ہے؟ عربی کے معنی میں ہے مکر، کہتے ہیں ایسی تدبیر جو خفیہ ہو، خفیہ تدبیر، یعنی کوئی ایسی ترکیب کرنا جو سب کو معلوم نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مکر۔ انہیں سب کو معلوم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ مکر نہیں رہا۔ اگر پتہ چل جائے گا سامنے والے کو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو ہوشیار ہو جائے گا۔ خفیہ تدبیر پتہ نہ چلے اور شکار ہو جائے۔ تو اللہ کہتا وہ بھی تدبیر کر رہے، خفیہ تدبیریں ہماری آیتوں کے سلسلے میں، کہ لوگ ان آیتوں کو ماننے نہ پائیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر ایمان نہیں لاتے، اس سے نفرت پیدا کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ جادو ہے۔ جیسے جادوگر میاں بیوی میں لڑائی کرا دیتے ہیں، میاں الگ بیوی الگ۔ قرآن بھی معاذ اللہ یہ جادو ہے، جو اس کو سن لیتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو جاتا مسلمان۔ اور اس کی اماں کیا ہیں؟ غیر ایمان والی، اور خود وہ مسلمان۔ شوہر مسلمان، بیوی مسلمان نہیں، علیحدگی ہو گئی۔ یہ آیتوں کا قصور ہے۔ لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، جیسے لوگ کہتے ہیں جانا نہیں وہاں ورنہ نکاح ٹوٹ جائے گا، ان کی تقریر نہ سننا، مصافحہ نہ کرنا۔ یہ کیا مکر ہے، تدبیر ہے، کاہے کے لیے؟ حق سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی۔ انہوں نے کیا تدبیر کی؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دیں، اور اللہ نے کیا تدبیر کی؟ ان کو ناکام کر دیں اور عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیں۔
انہوں نے اپنی تدبیر کی، اللہ نے اپنی تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو تدبیریں کر رہے ہیں ہماری آیتوں کو باطل کرنے کے لیے، ان سے لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے، ان سے کہہ دو ایسا نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے تمہاری تدبیریں کیا ہیں۔ ساری تدبیریں خفیہ کی جائیں، سازشیں خفیہ کی جائیں، منصوبے خفیہ بنائے جائیں، ساری دنیا سے وہ چھپائے جا سکتے ہیں، مگر اللہ سے چھپائے نہیں جاتے۔ لہذا اگر اللہ سزا نہیں دے رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ مت سمجھو جو ظالم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل و بے خبر ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن وہ مہلت دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، ان سے کہہ دو اور اللہ اس بری تدبیر اور شرارت کی بڑی جلدی سزا دینے والا ہے۔ اور کیسے؟ خفیہ طریقے پر۔ اور اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ رسی اور ڈھیلی کر دیتا ہے۔ جرائم کر رہے ہیں اور دھن برس رہا ہے، ترقی مل رہی ہے۔ آدمی کیا سوچتا ہے اگر غلط ہوتا تو ہماری پکڑ ہوتی، پھلتے پھولتے کیوں، ہمارے پاس دولت کیوں ہے، ہمارے پاس اتنی جائیداد کیوں ہے، ہمارا کاروبار کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے قارون کی طرح۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر ایک دم سے اس کی رسی کو ٹائٹ کر دیتا ہے، پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا، ایسا گرتا ہے کہ کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سب کو ڈھیل دی خدا نے یہ دی ان کو کہہ کر کے ڈھیل، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ نے ان کو ڈھیل دی، اور کیا کہا؟ ڈھیل نہیں، یہ میری تدبیر ہے اور میری تدبیر بڑی پکی ہے، کبھی تیر جو ہے خطا نہیں کرتا، یہ خدا کے تیر ہیں۔ کیسے نشانہ چوک جائے؟ بالکل اس طریقے سے جیسے مچھلی کا شکار ہوتا ہے۔ کیسے کیا جاتا تھا؟ کانٹے میں چارہ لگا دیا گیا اور اس کے بعد اس کو ڈال دیا۔ اب مچھلی نے دیکھا کھانے کے لیے لقمہ ملا، بغیر محنت کے کھٹ سے اس نے نگلا، اور نگل کے اس نے بھاگنا شروع کیا۔ وہ ڈور کھینچ رہی ہے اور شکاری ڈھیل دے رہا، اور وہ سمجھ رہی ہم تو کامیاب ہو گئے، اور پھر اس نے ایک دم سے کھینچ لیا۔ یہی ہوتا ہے نا، مچھلی سمجھ رہی ہے ہمیں لقمہ تر ملا، اور صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی، شکاری کو اطمینان ہے اب تو پھنس چکی، جائے گی کہاں؟ اللہ فرماتا قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دو اللہ تمہاری شرارت کی سزا دینے والا ہے جلد ہی۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، تم سمجھ رہے ہو کہ ہم نے خفیہ تدبیریں کی ہیں، اسلام کو مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہمیں تو معلوم ہے ہی، ہمیں تو پتہ ہے، ہمارے فرشتے بھی یہ سب جو تم کر رہے ہو یہ سب لکھ بھی رہے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ آدمی اعتبار کاہے کا کرتا؟ لکھت کا، سب لکھت دکھاؤ، ہمارے علم میں تو سب کچھ ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے لیے انتظام ہے۔ قیامت کے دن کو کہاں لکھا کہاں ہے؟ تو دفتر کے دفتر سامنے کھلے ہوئے ہیں، اس پر بھی کوئی صاحب فرمائیں گے اللہ میاں سے ہم تو مانیں گے نہیں اس کو، اس لیے جو لکھا گیا یک طرفہ ہے، ہمارا تو کوئی آدمی تھا نہیں وہاں، اب جو جی چاہے لکھ دیں، یہ پکڑے جاتے ہیں فرشتے کے لکھے پر ناحق، باقاعدہ شاعر نے اس کو نظم کیا ہے، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، جب لکھا جا رہا تھا تو ہمارا تو کوئی آدمی تھا نہیں، قلم آپ کے ہاتھ میں، کاغذ آپ کے ہاتھ میں، جو جی چاہے آپ لکھ دیں،
ہم نے یہ سب نہیں کیا، وہ سمجھیں گے شاید اس سے جرم سے ہم بری ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اچھا، پھر زبان کو وہ پر مہر، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا بایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگائے دیتے ہیں۔ کون سی والی مہر؟ وہ جو تحریر پہ لگائی جاتی ہے، یہ وہ مہر نہیں ہے جو وہ ہوتی ہے پیکنگ کے اوپر جو سیل لگتی ہے، وہ بھی ایک مہر ہے۔ اس مہر کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ اندر کی چیز اگر شیشی آپ الٹی بھی کر دیں تو باہر نہیں نکلے گی، اور باہر سے کوئی چیز اندر جائے گی نہیں، ایک وہ مہر ہوتی ہے۔ اور یہ مہر کون سی مہر؟ یہاں مہر جو اللہ لگائے گا یہ وہ والی مہر نہیں ہے۔ یہ مہر کیا ہے؟ زبان کو اللہ اتنا موٹا کر دے گا، منہ بھر جائے گا، بولنے کی طاقت ہی ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد وہ ہاتھ پیر سب خود ہی بولنے لگیں گے، اس نے یہ کیا اور یہ کیا، ہم سے یہ کیا، ہم سے یہ کیا، ہم سے یہ کیا، اللہ مہر ہٹا دے گا۔ اب بولو بھائی، تو اللہ سے کیا کہیں گے؟ اپنے ہاتھ پیروں پہ برسیں گے، کہیں تمہیں بچانے کے لیے تو ہم نے جھوٹ بولا تھا، اور تمہیں کیا مصیبت آئی تھی بولنے لگے؟ دنیا میں تو بولتے نہیں تھے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہیں گے ہم کیوں نہ بولتے؟ ارے تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہم بھی کریں نافرمانی؟ اس اللہ نے مجھے بولنا سکھایا جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یہی نہیں ہمارے علم میں ہے جو تمہاری ساری کارروائی، بلکہ اللہ فرماتا ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے ہیں جو تم مکر کرتے ہو، خفیہ تدبیریں کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثالیں تم دیکھتے ہو، ہمارے نبی سمجھاتے تو سمجھ میں آتا نہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، عزت ذلت سب خدا کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، وہ کرتا ہے۔ سمجھ میں آتا نہیں تم لوگوں کی، اور کیا کہتے ہو ہم نے 360 ہمارے باپ دادا نے بنائے تھے تو کیا احمق تھے؟ ارے پوری دنیا کا نظام ایک اکیلا بادشاہ کہاں چلا سکتا ہے؟ اس لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہیں، اور بڑا وہی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے، مگر کام یہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا جو بات ہمارے نبی کہتے ہیں، کتابیں بتاتی ہیں، تمہاری حلق کے نیچے نہیں اترتی، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے تمہارا دل بھی اندر سے یہی بات کہتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے۔ مگر یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، اس دن ان کو پتہ چلتا ہے کہ مشکلوں کو حل کرنے والا، جس دن پھنسے گا تو کسی مشکل میں بے وقوف، اس دن پتہ چلے گا کہ مشکل کشا ہے کون۔ آج جس کو چاہو مشکل کشا کہہ دو، لیکن مصیبت میں جب پھنسے، جب بتوں نے ستایا تو خدا یاد آیا، جب ہر طرف سے لوگ ستانے لگے، سارے راستے بند ہو گئے، تو ایک دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ اور مومن ہو غیر مومن ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے دل میں امید تو رہتی ہے، اور آخر میں وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ ہر مضطرب کو تیری طرف التفات ہے، آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے۔ بے چینیوں میں یہی کیوں یاد آتا ہے؟ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو سب یاد آتے ہیں، اور جب بے چینیاں، تکلیف، اذیتیں ہوتی ہیں، جب مسائل حل نہیں ہوتے ہیں تو کون یاد آتا ہے؟ اکیلے اللہ۔ اللہ کہتا ہے یہ فطری بات ہے، یہ ہم نے تمہارے ذہن میں رکھی ہے، جب ہم نے تم سے تمہاری روحوں سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تم نے سب نے اقرار کیا تھا۔
آج اس کے اوپر گرد و غبار پڑ گیا ہے، مگر یہ گرد و غبار جب بھی ہٹے گا تو سچائی سامنے آ جائے گی، اور آتی ہے۔ سنیے اللہ کیا کہتا ہے، هو الذی یصیرکم فی البر والبحر، اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو تمہیں لے کر چلتا ہے خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ تم جو چلتے ہو تو خود سے نہیں چلتے، اللہ چلاتا ہے۔ چلنے کے لیے پیدل اگر چلو تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ آنکھیں، ارے آنکھیں بھی ضروری ہیں، اور پیر کس کے دیے ہوئے ہیں؟ اللہ۔ اگر خشکی میں ٹرین پر بیٹھتے ہو اور اگر ہوا میں اڑتے ہو تو پلین پہ بیٹھتے ہو، اگر دریا میں سفر کرتے ہو تو کشتیوں پر، بحری جہازوں پر۔ یہ تمہیں کس نے دیے ہیں یہ بتاؤ؟ کہ یہ تو اللہ نے نہیں دیے ہیں بھائی، یہ تو فلاں کمپنی کا جہاز ہے، یہ فلاں کمپنی کا ہے، میڈ ان چائنا اور میڈ ان جاپان کا۔ اللہ کے بندے، یہ کیا اپنے گھر سے لائے تھے؟ جس مٹیریل سے یہ بنا ہے کس نے بنایا؟ وہ اللہ نے۔ جس نے ان کو بنایا ہے اس کو یہ دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ پھر اللہ ہی تمہیں چلاتا ہے، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور کشتیاں ان کو لے کر چلتی ہیں موافق ہوا کے ساتھ۔ ہوا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک موافق اور ایک مخالف۔ اردو بولو، مخالف۔ موافق ہوا، جدھر جانا چاہتے ہیں پیچھے سے ہوا آ رہی، تو جتنی دیر میں سفر ہوتا عام ہوا کی مدد سے بڑی تیزی سے ہو گیا۔ اور مخالف سائیکل چلا رہے اور سامنے سے ہوا آ رہی۔ اب تو گاڑیاں ہیں، ورنہ سائیکل چلانے والوں سے پوچھئے، پسینے آ گئے، گاڑی بڑھی نہیں رہی، ان کی طاقت لگا رہے، ادھر سے ہوا آ رہی۔ اللہ فرماتا تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں تمہیں لے کر چلتی ہیں موافق ہوا کے ساتھ، اور جب ہوا موافق ہو تو بہت ٹینشن ہوتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے نا؟ ارے موڈ فریش رہتا ہے، کتنی جلدی آ گئے ہیں، بیفور پہنچ گئے، وقت سے پہلے۔ اللہ ذکر کر رہا ہے قرآن میں انسان کی کیفیت، انسان کی فطرت و طبیعت۔ اللہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا اللہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ کیسے بیان کرتا ہے، دل کی باتیں کیسے بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ تو لے کر ان کو چلتی ہیں کشتیاں خوشگوار ہوا کے ساتھ۔ وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں، طبیعت خوش ہوتی ہے، عمدہ ہوا چل رہی، بڑی تیزی سے سفر طے ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ رخ بدلا خدا نے ہوا کا۔ جاءتها ریح عاصف، آ جاتی ہے تیز ہوا، ایک آندھی کا جھونکا آیا، اور جس نے سمندر میں بھوچال پیدا کر دیا، اضطراب۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور لہریں اٹھنے لگیں ہر طرف سے، پہاڑوں جیسی لہریں۔ اب کیا ہوا؟ وظنوا انہم احیط بہم، اب یقین آ گیا اب تو گئے، جہاز اب ڈوبا، اور جب ڈوبا اب بچنے کا کوئی سامان نہیں، احیط بہم، گھیر لیا گیا ان کو، اب ہلاکت سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، موت سامنے نظر آ رہی۔ اب ایسے موقع پر وہ 360 جو تھے، اللہ کہتا کسی کو تم نے پکارا ہو تو بتاؤ، سب کو بھول جاتے ہو، کوئی یاد ہی نہیں آتا، کس کو پکارتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پکارتے ہیں وہ اللہ کو خالص کر کے اس کے لیے عبادت، خالص کر کے اس کے پکار، یعنی مدد کے لیے اس کے علاوہ کسی کو پکارتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں پکارا کسی کو؟ وہ کہاں گئے؟ اس کا مطلب وہ سب عاجز ہیں۔ اس مصیبت سے نجات دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، یہ کسی کے کہنے سے نہیں تم نے خدا کو پکارا ہے، تمہارے دل کی آواز ہے یہ۔
ہر آدمی پکارتا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم جو کبھی خدا کو نام لیتا ہے بالکل گلے گلے دشمن اسلام کا، لیکن جب بہت مصیبت کا وقت آتا ہے، آخری ٹائم مرنے کا، اور جان نکل ہی نہیں رہی، سب پریشان، گھر والے بھی، خود بھی پریشان، اب اخیر میں بلایا گیا ان کو، مذہبی پیشوا کو ان کے، تو ان کا بھائی انکہی کہو، انکہی جو کبھی نہیں کہی ہے، جو کہنے کے لائق ہی نہیں تھی، کبھی کہا تھا کبھی نہیں کہیں گے، جس کے بارے میں طے کر لیا تھا کبھی نہیں کہیں گے، اب اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ وہ انکہی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب جیسے ہی اس نے اور کچھ اور کہلوا لو نا، اتنے منتر ہیں، کچھ بھی کہہ کے دیکھو، سارے دروازوں سے جواب ہو چکا، ہر تدبیر فیل ہو چکی، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ وہ ایک ہی راستہ ہے، اب کیا ہے بھائی، کیا کرو؟ کیا ہے عبد القیوم؟ کیا چیز؟ کیا کہو؟ انکہی۔ یہ دیکھو، یہ یاسین بتا رہے ہیں، یاسین بڑھو، انکہی کہو، اب لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اب یہ کہہ رہا ہے، اب کہہ تو رہا، مصیبت تو ٹل گئی اس کی، لیکن یہ بچے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور ایمان بالغیب معتبر ہے، دیکھنے والا ایمان معتبر نہیں۔ اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے بندے کی معلوم یغرغر، جب تک غرغرے کا عالم طاری نہ ہو جائے، جب تک گھرنا نہ پھنس جائے، جب آنکھیں ڈولنے لگیں اور نبضیں ڈوبنے لگیں، اب اگر توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں، ایمان لائے گا تو ایمان معتبر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص عقیدہ رکھتے ہوئے، خالص کر کے، اور کیا کہتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ سے؟ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر آپ نے ہمیں اس مصیبت سے اللہ بچا لیا، سمجھ میں آ گئی بات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، بات سمجھ میں آ گئی، اگر آپ نے ہمیں بچا لیا تو یہ اتنے ہیں 360، ان میں سے کسی کی طرف ہم کبھی دیکھیں گے بھی نہیں غلط نگاہ سے، ہم آپ ہی کے بن کر کے رہیں گے۔ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر آپ نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم رہیں گے آپ کے شکر گزار بندوں میں سے، جیسے اس وقت اکیلے آپ ہی کو پکارا ہے، ہمیشہ اکیلے آپ ہی کی عبادت کریں گے، مدد کے لیے آپ ہی کو پکاریں گے، یہ وعدہ کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جانتا ہے خدا یہ مکرے گا بھی، پھر جہاں طبیعت ٹھیک ہوئی پھر وہی رفتار بے ڈنگی۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض، جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے اس مصیبت سے تو وہ لوگ ظلم کرنے لگتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرنے لگتے ہیں، ناحق اللہ کی نافرمانی، سب سے بڑی نافرمانی شرک۔ ارے وقتی بات تھی، طوفان آتا ہے ٹل جاتا ہے، یہ کوئی ایسی بات تھوڑی نہ تھی، پھر وہیں پہنچ گئے چادر چڑھانے، کہنے بابا آپ ہی نے رحم کیا تھا، پھر وہیں مانگنے پہنچ گئے، ہر دروازے پہ دوڑنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے تم یہ سمجھتے ہو جو تم نے اقرار کیا تھا اکیلے آپ ہی کی عبادت کریں گے، اور بعد میں یہ سب تم نے شروع کر دیا، تم سمجھتے ہو یہ کسی کو پتہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے یہ اللہ تعالیٰ سے جو تم نے وعدہ کر کے جو تم مکر گئے، تو کیا سمجھتے ہو ایسی زندگی گزرتی رہے گی، اس کی سزا نہیں ملے گی؟ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے انسانوں تمہاری بغاوت اور سرکشی کی سزا اور اس کا وبال تمہارے اوپر ہی آئے گا۔ یہ جو تم نے شرک کیا ہے، وعدہ توڑا ہے، غداری کی ہے، ظلم کیا ہے اپنے اوپر، اس کا وبال کس پر پڑے گا؟ تمہارے اوپر۔ بغی کہتے ہیں ظلم کو، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔
ان الشرک لظلم عظیم، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ اسی دنیا میں دیتا ہے، وہاں بھی دیتا ہے یہاں بھی دیتا ہے۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے بغی، یعنی ظلم، مسلمان کرے یا غیر مسلم کرے، دیر سے صحیح، اللہ دیر کرتا ہے، ظالم کو مہلت خوب دیتا ہے، مگر سزا اس دنیا ہی میں دیتا ہے۔ آپ نے انجام دیکھا ایسے ظالموں کا، جس نے کیا ہے وہ کہیں کا نہیں رہا، اس کو بھگتنا پڑا اسی دنیا میں، آخرت میں الگ۔ تو وہ گناہ جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں بھی دیتا ہے، ان میں سے ایک ہے ظلم، اور دوسرا کیا ہے؟ سبحان اللہ، ارے شرک ہی تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ قطع رحمی۔ قطع رحمی کا مطلب رشتے توڑنا۔ کہلے ہم تو اپنی سسرال 10 سال سے نہیں گئے، میں دروازے پہ پیر نہیں رکھا، یہ سمجھ رہے ہیں میں بہت بڑا ترم خواہ ہوں اور میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ ارے 10 سال سے تم گناہ کر رہے ہو، رشتہ توڑے ہوئے ہو، بہن سے بھائی سے، تہجد بھی چل رہی تمہاری، کتنے مسلمان ایسے ہوں گے تہجد، اشراق، اوابین، صلاۃ التسبیح، تلاوت، مسواک، اور صاحب کون سا دین کا شعبہ ایسا ہے جو کرتے رہو، سب کر رہے ہیں، مگر بہن سے بول چال نہیں، بیوی دل میں قدورت رکھتی ہے، سسرال سے آنا جانا نہیں، بات بند ہے، سگے بھائی بہنیں چچا پھوپھی خالہ تعلقات کسی سے نہیں، اور یہ سمجھ رہا ہے ہم دیندار ہیں، بالکل دیندار نہیں ہے یہ آدمی، اس لیے اس نے ایسا کام کیا ہے، اس کی سزا آخرت میں نہیں اسی دنیا میں مل رہی ہے۔ اور ایک سزا کیا ہے اس کی؟ روزی کے دروازے اللہ تنگ کر دیتا ہے، دانے دانے کو محتاج ہو جاتا ہے ایسا آدمی، جہاں جا رہا ہے ملازمت کے لیے کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں، ٹھوکرے کھا رہا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، صاحب سمجھ میں نہیں رہا کیا گناہ ہو گیا، اللہ جانے کیا گناہ ہو گیا، اللہ جانے کیا گناہ ہوگا، اتنا موٹا گناہ کیے بیٹھے اور سوچو اللہ جانے کیا گناہ ہو گیا۔ وہ تو گناہ کیا ہے؟ زنا کو سمجھتا ہے خالی، زنا وہ گناہ صرف شراب کو سمجھ رہا ہے، یہ تو بہت خطرناک گناہ ہے، رشتے کو توڑ دینا، تو اللہ اس کی سزا دنیا میں دیتا۔ اب رشتے دار تو بہت ہیں، مگر ان رشتوں میں سے سب سے قریبی رشتہ ماں اور باپ ہے۔ ماں اور باپ کا اگر دل دکھایا تم نے تو اس کی سزا آخرت میں تو ملے گی، اسی دنیا میں آدمی کو سزا بھگتنا پڑے گی، یہی شروع ہو جاتی۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، تم پاک دامن رہو، تمہاری بیویاں پاک دامن رہیں گی، تمہارے ہاتھ میں۔ ایک صاحب نے جو ہے ان کے بیٹے نے ابا کو گھسیٹنا شروع کیا، اور ابا گھسیٹ رہے ہیں، کچھ بولے نہیں منہ سے۔ جب ایک درخت آیا کہنے باس اس کے آگے نہ لے جانا، کہنے ابا اتنی دیر سے تو کچھ بولے نہیں آپ، کہنے میں نے اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹا تھا، منزل آ گئی اسی دنیا میں، مگر لوگوں کو ہوش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ دنیا ہی میں بدلہ بڑی جلدی دیتا ہے، کس چیز کا؟ کون سی نیکی کا؟ کون سا وظیفہ؟ کون سا وظیفہ؟ فرمایا کسی پر احسان کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔
آپ نے ادھر دیا ہے دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے آپ کو مل جائے گا، اسی دنیا میں خدا دکھا دے گا، اس کی برکتیں فوراً ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اور اگر آپ نے برا سلوک کیا ہے، اس کی نحوست بھی آنکھوں سے دیکھ لو گے دنیا میں۔ اللہ فرماتا ہے انما بغیکم علی انفسکم، تمہارے ظلم اور تمہاری بغاوت کا وبال کسی اور پر نہیں، خود تمہارے اوپر اترنے والا ہے۔ اور تم سوچ رہے ہو ہم تو سلامت اتنا سب کچھ کرتے رہے، خوب ستاتے رہے، پریشان کرتے رہے، اللہ والوں کا جینا حرام کر دیا، زندگی اجیرن کر دی، ہمارا تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تم کتنے دن کرو گے؟ تمہاری زندگی کی کوئی حد ہے؟ لمٹ ہے کوئی زندگی کی؟ ہمیشہ زندہ رہو گے؟ فرمایا متاع الحیات الدنیا، ان سے کہہ دو یہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے بس، اور دنیا کی زندگی کوئی بہت لمبی چیز نہیں ہے، یہ بہت معمولی ہے۔ آخرت کی سزا کے مقابلے میں پوری دنیا کی زندگی کی راحت ایک قطرے کے برابر بھی نہیں۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل سے ذرا لاؤ ایک ایسے آدمی کو جس نے آرام ہی آرام میں زندگی گزاری، کبھی پھانس نہیں لگی، پوری زندگی وہ آرام و راحت کے ساتھ چین سے رہا، لے جاؤ اسے جہنم میں ایک غوطہ دے دو اور لے آؤ اسے۔ اب اس پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہاں بھائی تم نے آرام دیکھا ہے کبھی؟ کہلے آپ کی عزت اور جلال کی قسم میرے رب میں نے کبھی آرام کا مزہ نہیں چکھا، ہم نہیں جانتے آرام کیا ہوتی۔ 100 سال کی زندگی میں جو آرام برتا ہے سب ایک غوطے میں سارا نشہ دولت کا ہرن ہو جائے گا۔ فرمایا اسی طریقے سے دنیا میں اذیتیں، اتنے مظالم، اتنی مصیبتیں، اتنی تباہی، اتنے شہداء، اتنی اذیتیں، دنیا حیران ہے۔ یہ اذیتیں ہیں مگر ان شہیدوں سے خدا جب پوچھے گا قیامت کے دن ہاں بھائی کچھ چاہیے تمہیں؟ کہلے ہاں ایک ہی چیز چاہیے کہ پھر سے زندگی دیجئے اور پھر تیرے راستے میں ہم پھر شہید کر دیے جائیں، وہی مزہ ہمیں پھر سے درکار ہے۔ کیوں دل تھوڑا کرتے ہو؟ ان کو تو شہادت کے درجے ملے، ظالم سمجھ رہا ہے ہم کامیاب ہیں، ایسا نہیں ہے، ظالم ہار گیا ہے اور مظلوم کامیاب ہے۔ کیسی کامیابی کا کتنے دن ظلم کرو گے، کتنے دن کرو گے؟ قیامت کے دن خدا بلائے گا ایسے مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو، کہا جس نے ہمیشہ اذیتیں دنیا میں برداشت کی مگر شریعت پہ چلتا رہا، ہمیشہ اذیتیں برداشت کی، جنت میں غوطہ دو نکال لو۔ پھر پوچھا ہاں بھائی کبھی تکلیف کا مزہ چکھا ہے؟ کبھی درد ہوا؟ مصیبت دیکھی؟ اے اللہ آپ کی قسم میں نہیں جانتا مصیبت کیا ہوتی ہے، اس لیے اس پہ کیا اترانا؟ متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور تم نے یہ کیسے سمجھا اسی طرح چلتی رہے گی دنیا؟ ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، ہمارے پاس آنے سے بچ نہیں سکتے۔ جرائم کے بعد آؤ گے تو سوچ لیجئے کیا ہوگا، فرمانبردار بن کے آؤ گے تو کیا ہوگا؟ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو ہم تمہیں بتا دیں گے ان کاموں کی حقیقت جو تم دنیا میں کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا یہ زندگی جیسے بھی گزرے گزر جائے، اس کی پرواہ نہ کرو، یہ زیادہ لمبی نہیں ہے، دھوکہ بھی نہ کھاؤ۔ اصل آرام آخرت کا آرام ہے، اصل تکلیف آخرت کی تکلیف ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں تکلیف اٹھا کر آخرت کی راحت کو ہمیشہ کے لیے اپنے نام کرا لو۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے، اس پر جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو باقی بنا لو۔ کیسے باقی بنائیں گے؟ ہم لوگ رہیں گے؟ نہیں رہیں گے، مگر ہماری نمازیں رہیں گی، روزے رہیں گے،
زکوٰۃ حج ذکر رہے گا، یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ اس وقت میں جو عبادت آپ کر لیں گے وہ عبادت ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہے گی۔ نماز و روزہ و قربانیوں حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی رہی ہے۔ والباقیات الصالحات، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی خدا خود کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا لہذا غفلت نہ کرو۔ کیا فرمایا سنیے، انما مثل الحیات الدنیا، مثال سے سمجھ میں آتا ہے دنیا کیا ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا، یہ مثال قرآن میں بہت جگہ آئی، دنیا کی زندگی کی مثال۔ کمائن انزلناہ من السماء، اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے بادلوں سے برسایا۔ یہ مثال ایسی قرآن نے بتائی ہے، یہ تو ہم لوگوں نے کبھی دیکھی نہیں نا، ہیں؟ یہ خالی وہ سعودی عرب والے دیکھتے ہیں، دیہات والے نہیں۔ اچھا، اور یہ ایسی مثال ہے، یہ سب کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، اس کے سمجھنے کے لیے بہت پڑھا لکھا ہونا چاہیے نا۔ ارے پانی برستے کس نے نہیں دیکھا؟ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے، کمائن، جیسے کہ پانی، انزلنا، ہم نے اس کو برسایا بادلوں سے، پھر کیا ہوا؟ فاختلط به نبات الارض، تو اس پانی سے مل کر گنجان ہو کر کے نکلی زمین کی نباتات، زمین کا سبزہ، کھیتیاں، پھل فروٹ، کاہے سے سب پیدا ہوئے؟ اسی پانی سے۔ اب وہ کھیتی ابھی نئی ہے تو آدمی حفاظت کر رہا ہے اس کی، اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھی، اب وہ پورے شباب پہ آ گئی۔ جب پورے شباب پہ آ گئی تو کھیتی کسان کو بڑی خراب لگ رہی ہیں، بہت اچھی لگ رہی۔ اب پھل لدے ہوئے ہیں، پہلے تو بور آیا تھا، پھل لدے ہوئے ہیں کہ صاحب اب کی وارے نیارے ہو جائیں گے، پھل بہت آئے ہیں، کچھ ہی دن میں کاٹ کے دیکھنا مالدار ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتا پھر کیا ہوتا ہے، سنیے، فرمایا حتی اذا، فرمایا فاختلط به نبات الارض، اس سے نکلی زمین کی نباتات، مما یاکل الناس والانعام، جس کو کھاتے ہیں انسان بھی اور جانور بھی۔ گیہوں خود کھا رہا ہے، بھوسا جانور کو کھلا رہا ہے، پھل خود کھا رہا ہے اور پتے جانوروں کو کھلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا پھر یہی نہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین نے خوب اپنی رونق اختیار کر لی۔ جس علاقے میں کھیت ہوتے ہیں ذرا دیکھیے، مطلب نگاہوں کو بھی تراوٹ حاصل ہو جائے، اتنا خوشنما منظر، جہاں کیاریاں ہیں جس کے اندر پھول ہے، پتیاں ہیں، طرح طرح کے پھول، آپ دیکھیں تو آپ کو مزہ آ جائے، یہاں تک کہ زمین بارونق ہو گئی۔ وَزَيَّنَتْ، اور زمین آراستہ ہو گئی، سج گئی۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور کھیتی والوں نے یہ سمجھ لیا، یقین کر لیا، ہم اس پر پوری طرح قابو پا چکے ہیں، بس کٹنے کی دیر ہے، پھل توڑنے کی دیر ہے۔ اللہ فرماتا پھر کیا ہوا؟ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، آ گیا ہمارا حکم، ہماری طرف سے کوئی حادثہ، رات میں یا دن میں۔ رات میں تو غفلت ہوتی ہے، ہر آدمی سو رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ کا ہماری طرف سے مصیبت دن میں بھی اگر آئے تو تم کیا کر لو گے؟ رات میں آئی، چلو سو رہے تھے، دن میں جاگ رہے، آنکھوں کے سامنے آ جائے، کیا کرو گے؟ پہنچا اس کے اوپر ہمارے طرف سے کوئی حادثہ، کوئی آفت، کوئی مصیبت، فَجْعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، تو ہم اسے کر دیتے ہیں ایسا جیسے کٹا ہوا کھیت۔ کٹا ہوا کھیت، کل وہاں فصل کھڑی تھی، آج وہاں کچھ بھی نہیں، ہم اسے کر دیتے ہیں کیسے؟ حسیدہ، کٹے ہوئے کھیت کی طرح، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ یہاں کل کچھ تھا ہی نہیں۔ یہی حال انسان کی زندگی کا ہے، بچپن ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، دولت ہے، شوق ہے، کھیل ہے، ہم جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن کب تک؟ جیسے کھیت کٹ گیا ایسے یہ زندگی کا بھی کھیت کٹ جائے گا صاحب، سوکھ جاتی ہے کھیتی،
یہ بھی سوکھ جائے گا۔ ایسے ہی اچانک ہاتھ سے آتے ہیں، ہارٹ فیل ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، گر پڑے۔ آپ کو پتہ ہے حاجی محمد یونس صاحب یہ شیخ پور حبیب پور کے رہنے والے تھے، اور بڑے مخیر آدمی، بڑے زندہ دل آدمی، جماعت کے اندر باہر بھی جاتے تھے، مستورات کی جماعت افریقہ بھی گئے، ہالینڈ بھی گئے۔ اس کے علاوہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ درس قرآن میں بڑی پابندی سے آتے تھے، اور اکیلے نہیں، شیخ پور حبیب پور دیکھیے اور جاڑا گرمی برسات دیکھیے، اپنی بیوی کو لے کے اتنی دور سے آتے تھے اسی مسجد میں۔ مدتوں انہوں نے یہ کام کیا، اور پھر یہاں سے فارغ ہو کر مدرسے فرقانیہ کے محتمم مولانا عظمت علی صاحب کی خدمت میں بھی جاتے تھے۔ ایک زمانے تک یہی ان کا سلسلہ رہا۔ کتنی مسجدیں انہوں نے بنوا دی، کتنے غریبوں کی مدد کی انہوں نے، اور بہرحال بڑے نیک آدمی تھے۔ میرے ساتھ بھی بہت سے سفر ان کے ہوئے، جب میں جاتا تھا کہیں جلسے میں تقریر کرنے تو ساتھ میں گئے، وہ بہت سے سفر ایسے کیے انہوں نے میرے ساتھ۔ اور رات میں آئے کئے بجے واپس؟ ہم 4 بجے، کبھی 3 بجے، کبھی 5 بجے۔ تو اللہ کے بندے کی گاڑی باہر کھڑی ہے میرے دروازے پہ، اور جیسے ہم واپس آئے اپنی گاڑی سٹارٹ کی، اور رات اسی وقت جا رہے ہیں حبیب پور شیخ پور، نہ کوئی لینا نہ دینا، صرف اللہ واسطے۔ تو ابھی اتوار کے روز وہ عشاء پڑھ کے لیٹے اور کہا کہ سانس لینے میں دقت ہو رہی۔ بلایا گیا تو کہا کہ ایمبولینس آنے میں دیر لگے گی، مجھے ایسے لے چلو، میرے اندر ہمت ہے۔ اسپتال پہنچے، وقت موعود آ گیا، دنیا سے چلے گئے۔ ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، کہاں درس قرآن کی محفل میں؟ کیوں؟ خیر کے کام کیے تھے نا، اچھے کام کیے تھے۔ تو زندگی سعادت کر لو، ورنہ یہ زندگی ایسے ہی ہے جیسے کٹا ہوا کھیت، جیسے کھیت کٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اسی طریقے سے کھول کھول کر ہم بیان کرتے ہیں آیتیں، تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں۔ ارے سمجھ میں آئی مثال؟ نہیں آئی؟ اللہ کرے یہ مثال کیسی لگی تمہیں؟ اچھی بھی ہے اور بالکل کلیئر۔ اسی طرح کھول کھول کر ہم بیان کرتے ہیں آیتیں، تاکہ ان لوگوں کے لیے غور و فکر کرتے ہیں۔ اور جو جانور بنے ہوں ان کو کیا مطلب ہے؟ کھانے سے مطلب کھیت آپ کا ہے یا فلاں کا ہے یا فلاں کا، اس سے کوئی مطلب نہیں، ان کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ دنیا اور دنیا فانی، یہاں کی نعمتیں فانی ہیں، اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے کاہے کی؟ ایسی نعمتیں حاصل کرو، ایسی زندگی جو ہمیشہ مزے کی زندگی ہو، ایسی نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں۔ اللہ تمہیں بلا رہا ہے، کون کون چلے گا بھائی؟ ہے کیا بلا رہا خدا؟ سنیے اللہ کیا کہتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے دار السلام میں آنے کی۔ دار السلام، دنیا کیا ہے؟ یہ بھی دار ہے، دار فانی، فنا ہونے والا گھر۔ وہ دار السلام، سلامت رہنے والا گھر۔ دار السلام کیوں کہتے ہیں؟ سلامت مانے محفوظ رہنا۔ وہاں آدمی بالکل ہر چیز سے واٹر پروف نہیں خالی ہوتا ہے، صرف غم پروف نہیں ہوتا ہے، ٹینشن پروف۔ ہر غم سے، ہر خطرے سے، ہر تکلیف سے، ہر اندیشے سے، بیماری سے، موت سے، بچھڑنے سے، بربادی ہونے سے، گھاٹے سے، نقصان سے، کانٹا چبھنے سے، کسی کیڑے کے کاٹ لینے سے، کسی دشمن کے حملہ آور ہونے سے، ہر چیز سے محفوظ۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ دار السلام، جنت۔ یا تو اسے سلام اس لیے کہا گیا، سلامتی کے معنی سلامت رہنا، وہاں جانے کے بعد آدمی ہر چیز سے سلامت۔ یہ دار السلام اسے اس لیے کہا گیا کہ اس گھر میں پہنچنے کے بعد صرف سلام ہی کی آواز آئے گی۔ لا يسمعون فيها كذبا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ کوئی فضول بات اور نہ جھوٹی بات۔
کہنے یہ کپڑے اتنے صاف ستھرے ایسے ہو سکتے ہیں، اتنی تنخواہ میں ہو سکتے ہیں، بتائیے، کچھ نہیں تو یہی صحیح۔ کہنے اتنی جلدی اتنی ترقی کیسے ہو گئی؟ سائٹ میں کوئی کام ان کا ہے ضرور، کوئی کالا دھندا ہے، اب کچھ نہیں کر رہے پھر بھی لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کہ جنت میں اس طرح کی کوئی بات سننے کو ملے گی نہیں۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہنے میری تکلیف سب سے بڑی، ان کو ترقی کیوں ملی، سب سے بڑی تکلیف۔ قاضی کیوں دبلا ہے؟ کہا شہر کے اندیشے میں۔ پیٹ میں آپ کے درد کیوں ہے؟ بھئی آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں۔ کہاں ٹھیک ہے، ان کی ترقی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ترقی ان کی ہو رہی، طبیعت آپ کی خراب۔ تو یہ کیا ہے جنت میں؟ کیا ہے؟ الا قیلا سلاما سلاما، ایک ہی آواز آئے گی، السلام علیکم السلام علیکم، تحیتہم فیہا سلام، وہاں آپس کی جو دعا ہوگی وہ سلام ہوگی۔ یدخلون علیہم من کل باب والملائکہ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے جنتیوں کے بعد اور کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ اور پھر آخر میں تو حد ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ خود اہل جنت کو سلام کرے گا، السلام علیکم یا اہل الجنہ، اللہ اکبر، سلام قولا من رب الرحیم، سلام کہا جائے گا اس رب کی طرف سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اللہ فرمائے اس لیے اس کا نام ہے دار السلام۔ دار السلام نام ہے جنت کا، جنت کے 7 نام ہیں، ان میں سے ایک نام دار السلام، دار الجلال، دار السلام، اور جنت الخلد، جنت الماوا، جنت الفردوس، جنات النعیم، اور جنات عدن۔ یہ کیا ہے؟ یہ جنت کے 7 نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے دار السلام۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے دار السلام میں آنے کی۔ اب اس دعوت کو جو آدمی قبول کرے کا غور کر لو، یہ اللہ نے دعوت تو دی، کب چلو گے؟ کل 2 شکلیں ہیں اللہ کی دعوت کو قبول کرنے کی، ایک تو ابھی قبول کر لو، یعنی اللہ کی اطاعت شروع کر دو، اللہ کی رضا والے کام شروع کر دو، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لو۔ دوسری شکل، جب قبر میں لیٹیں کہتے اب چلے گے، اب دار السلام چلے گے، اللہ کی دعوت اب تو وہاں سے تو جا نہیں پائیں گے، اس لیے ابھی موقع ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر کیا ہوگا؟ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ دار السلام کی طرف اللہ بلا رہا ہے، مگر دار السلام پہنچنے کے لیے جس راستے کی ضرورت ہے اس راستے پر چلاتا کون ہے؟ اللہ ہی چلاتا ہے۔ فرما واللہ یہدی من یشاء ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے، اور وہ سیدھا راستہ کہاں پہنچا دیتا ہے؟ دار السلام۔ اچھا جب پہنچ گئے دار السلام میں، جنت میں، تو وہاں کیا ملے گا؟ کہا یہ نہ پوچھو، یہ پوچھو کہ کیا نہیں ملے گا۔ کچھ بچے گا؟ کوئی حسرت، کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی خواہش؟ انسان کی خواہشیں انسان کی عمر سے زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رنگ بنایا اور اس کے بعد ایک لکیر اس کے باہر نکال دی، صحابہ سے کہا یہ جو ہے دائرہ یہ زندگی ہے، اور یہ لکیر باہر جا رہی، یہ تمہاری خواہشیں و تمنائیں، عمر کم ہے خواہشیں زیادہ۔ بادشاہوں کی خواہشیں نہیں پوری ہوئی ہیں، وہاں ہر جنتی کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، بھلائیاں کی ہیں، تو ان کو کیا ملنا چاہیے؟ ارے بھلے کام کی جزا بھی بھلی ہے اور برے کام کی سزا بھی بری ہے۔ للذین احسنوا، جنہوں نے اچھے کام کیے ان کا بدلہ کیا ہے؟ بدلہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ قرآن میں کیا ہے؟
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، نہیں ہو سکتا ہے احسان کا بدلہ مگر احسان، نیکیوں کا بدلہ نیکی ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ للذین احسنوا الحسنی، جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے، بھلے کام کیے، نیک کام کیے، یہ حسنہ انہی کو ملے گی۔ صدیقی، سلمانی، عالم، حافظ، قاری، رکشہ چلانے والا، مزدوری کرنے والا کچھ نہیں۔ للذین احسنوا، جو بھی نیک کام کریں گے ان کے لیے کیا ہے؟ حسنہ ہے۔ اور حسنہ بھی جنت کا ایک نام ہے، جیسے دارالسلام جنت کا ایک نام ہے۔ جب جنت کا نام ہے تو کسی آدمی کو اپنے گھر کا نام دارالسلام رکھنا صحیح نہیں۔ فردوس بھی جنت کا نام ہے، تو فردوس نام رکھنا بچیوں کا صحیح نہیں۔ جنت تو جنت ہے، اب جنت نام رکھ دیں اپنے گھر کا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ للذین احسنوا الحسنی، جنہوں نے بھلائیاں کی ہیں ان کے لیے حسنہ ہے، جنت ہے۔ اور جنت جب مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ اللہ کہتا یہ تو ملا وہ ملا ہے، وزیادہ، اور تمہیں اور بہت کچھ ملے گا۔ جنت مل گئی اور زیادہ کیا؟ زیادہ بھی ملے گا، اس سے زیادہ۔ حدیث حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا ہاں بھائی تمہارا ایک وعدہ بچا ہے۔ جنتیوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے لیے ہمارا ایک وعدہ تھا وہ ابھی باقی رہا۔ اللہ اب کیا باقی بچا؟ آپ نے ہمارے نام اعمال کے ترازو کو بھاری کر دیا، چہروں کو نورانی بنا دیا، جنت میں آپ نے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ بیچ سے حجاب ختم کر دے گا اور اللہ کا دیدار اور زیارت ہوگی۔ جنت کی ساری نعمتوں پر بھاری ہے یہ اللہ کی نعمت۔ اللہم ارزقنا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے یہ زیادہ کیا ہے حضور؟ آپ نے فرمایا زیادہ سے مراد ہے دیدار الہی، اللہ کا دیدار، اس کی جو لذت ہے، جو مزہ ہے، یہ تو وہیں جا کر کے پتہ چلے گا۔ یعنی وہ تو ہے ہی جو اس کو مزہ ملے گا، دوسرے لوگ بھی سمجھ جائیں گے اس کو دیدار الہی ملا ہے۔ ایک عجیب و غریب اس کے چہرے پہ رونق ہوگی۔ اللہ آگے ذکر کر رہا، سنیے، اللہ فرماتا اولئک للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اور جنہوں نے نیک کام کے لیے ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور مزید ان کے لیے کیا ہے؟ مزید بڑا کیا ہے؟ اللہ کا دیدار بھی ہے۔ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر نہ کدورت ہوگی غم کی اور نہ ذلت۔ دنیا میں کبھی نہ کبھی تو غم آدمی پہ پڑے تھے اور کبھی نہ کبھی آدمی ذلیل ہوا تھا، اس کا کوئی اثر ان کے چہروں پر نہیں ہوگا۔ چہرے سے پتہ چل جاتا ہے اس آدمی کے تکلیف ہے، اور چہرے سے پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی بہت آرام سے ہے۔ نہیں معلوم ہوتا۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اللہ کہتا ہے تم پہچان لوگے ان کے چہروں پر نعمتوں کی رونق۔ نعمتوں میں رات دن رہتا ہے، ناز و نعمت پہ پلا ہوا، اس کا چہرہ بتا رہا۔ اور اگر بھوکا ہے تو چہرہ چغلی کھائے گا، چاہے بتائے کسی کو نہ بتائے، چہرہ بتا رہا تھا غذا کی کمی کا حال ہے، چہرہ بتا رہا ہے بھوک لگی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب یہ جنتی جنت میں پہنچیں گے تو ان کے دلوں پر کدورت نہیں ہوگی، ان کے چہروں پر، اور نہ ذلت کا اثر ہوگا، بلکہ ان کے چہرے پہ کیا ہوگا؟ رونق، بڑی خوبصورتی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ ایسا دن ہوگا جس دن بہت سارے چہرے کالے ہو جائیں گے اور بہت سارے چہرے روشن اور منور ہو جائیں گے۔ ہر جنتی کا چہرہ کیا ہوگا؟ تابناک اور روشن ہوگا، اور نعمتوں کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ نعمتوں کے جو اثرات ہیں وہ تو الگ ہیں، اور تہجد کے اثرات
وہ بھی الگ ہیں، دنیا میں دکھتے ہیں۔ من کثرا صلاتہ باللیل حسن وجہہ فی النہار، جس کی نماز تہجد رات میں ادا ہوتی ہے، دن کے اجالے میں اس کے چہرے پہ روشنی نظر آتی ہے۔ یہ دنیا میں ہے، اور یہ جو روشنی نظر آ رہی ہے یہ کسی کریم سے اور کسی بھی بیوٹی پارلر جا کر کے اس طرح کوئی چہرے کو چمکا نہیں سکتا۔ یہ برکت کا ہے کہ یہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے پر نشانی ہے کاہے کی سجدے کے اثر سے۔ سجدے کا الگ نشان ہوگا، جنت کی نعمتوں کا نشان الگ ہوگا، اور اللہ کے دیدار کی وجہ سے جو چہرے پہ رونق ہوگی وہ بالکل الگ ہوگی۔ قرآن کہتا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اور بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے تر و تازہ ہوں گے، بڑے خوبصورت، بڑے بارونق ہوں گے۔ یہ چہرے پہ چمک اور رونق کیوں ہوگی؟ کھانے پینے کی وجہ سے نہیں، تہجد کی وجہ سے نہیں، یہ سجدوں کی وجہ سے نہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ دیدار الہی کی وجہ سے دیدار کرنے والے کے چہرے پہ جو رونق ہوگی یہ تمام رونقوں سے الگ ہے، یہ سب کو نصیب ہی نہیں ہوگی، عجیب مزہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جب دیدار کر کے لوگ آئیں گے جنت میں اپنے گھروں میں اپنی بیگمات بیویوں کے پاس، تو بیویاں کہیں گے فو آپ تو بالکل بدل گئے میاں، ویسے تو آپ ہے نہیں جیسے یہاں سے گئے تھے، آپ تو بالکل بدل گئے ہیں، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، بہت بڑا فرق ہے زمینوں۔ ہوا کیا یہ آپ کو؟ تو تمہیں نہیں معلوم، اللہ کا دیدار کیا ہے ہم نے۔ پھر شوہر کہیں گے کہ جی وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم بھی تو بتاؤ، آج تمہارا بھی تو انداز اور چہرہ اور رنگ بدلا ہوا ہے۔ تو وہ کہیں گے تمہیں خدا نے وہاں بلا کے زیارت کرائی اور مجھے خدا نے یہی اپنا دیدار کرا دیا۔ یعنی عورتوں کو مردوں سے جنت میں وہاں بھی الگ رکھا جائے گا، حالانکہ وہاں گناہ کا اندیشہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عورت ہے ہی چھپانے کے لائق، عورتوں کا مردوں سے اختلاط دنیا میں بھی نہیں ہے، جنت میں بھی نہیں ہوگا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی تعریف میں؟ کیا کہا؟ قافیہ قاصرات الطرف، اس میں ایسی عورتیں ہوں گی جن کی نگاہیں جھکی رہتی، یعنی وہ اپنی نگاہیں اٹھا کے کسی کو دیکھتی نہیں شوہر کے علاوہ، ان کی نظر میں کوئی جچتا ہی نہیں، کوئی اچھا ہی نہیں لگتا۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ ایسی حوریں ہیں جو مقصورات کے اندر، خیموں کے اندر رہتی ہیں، باہر نکلتی نہیں ہیں، اور یہاں اگر نخاس میں نہ جائیں تو کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ ابھی عید ہوئی ہے، دوسرے دن اتوار ہے، دوسرے دن مل جائیں گے آپ کو۔ ہو سکتا کوئی نئی چیز آئی ہو، کوئی سستی چیز ہو، کوئی کام کی چیز ہو، گھر کے بنانے ہی کے لیے کرتی ہیں، مگر وہاں قرآن نے کیا کہا؟ حور مقصورات۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا تھا مسلمانوں کا، پتہ نہیں چلتا تھا اس گھر میں کوئی بچی رہتی ہے۔ جب شادی ہوتی تھی، جب رخصتی ہوتی تھی تو پتہ اچھا ان کے وہاں کوئی لڑکی بھی تھی، اور کہتے تھے ہندوستان کی عورتوں میں جنتی عورتوں کی ایک صفت پائی جاتی ہے، اور یہ صفت بہت زبردست ہے، ان کے اندر چاہے جتنی خرابیاں ہوں مگر یہ صفت جس کے اندر ہے، فرما وہ حوروں والی صفت ہے۔ کیا ہے وہ صفت؟ جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو نظر اٹھا کے نہ دیکھے، یہیں آئے ہیں یہیں رہیں گے، شوہر کے ساتھ وفاداری، یہیں ڈولی آئی تھی اور یہیں سے کھٹولی جائے گی،
کھٹولی کہتے تھے جنازے کو. ڈولی میں آئے تھے اور جنازہ بھی اسی گھر سے نکلے گا. شوہر کی وفاداری، محبت، یہ وہ صفت ہے جو جنتی عورتوں میں ہوگی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو نہ کسی انسان نے اس سے پہلے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا. فرمایا یہ وہی چیز ہے اپنی عزت کی حفاظت، اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت، جان و مال کی حفاظت، آبرو کی حفاظت. یہ کیا ہے؟ ایک وفادار بیوی کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کے لیے جنت بھی ہے اور زیادہ بھی ہے. زیادہ کیا ہے؟ ولا يرق وجوہہم قطر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں. اور کتنے دن کے لیے جنت ہے؟ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، اور جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کی برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے. یہاں کیا کہا؟ جنہوں نے نیکیاں کی تھی ان کا بدلہ ملے گا، وزیادہ، اور الگ سے زیادہ بھی دیں گے. یہاں کیا بتایا؟ جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کی برائی کی سزا اتنی ملے گی، ذرا برابر بھی بڑھا کے نہیں دیا. یہ عدل ہے، وہ اللہ کا فضل ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر چھائی ہوئی ہوگی ذلت. ذلت، جو ذلیل ہوتا ہے اس کا چہرہ کیسا لگتا ہے. اور مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اور کوئی ان کو اللہ کی پکڑ سے، گرفت سے بچانے والا نہیں ہوگا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن روح الامین جبریل جیسا فرشتہ اور سارے فرشتے کھڑے ہوں گے اور کوئی اللہ سے بات نہیں کرے گا. کسی کو دم ہلانے، زبان ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی. الا من اذن له الرحمن، مگر وہی بولے گا جس کو رحمان اجازت دے گا. اور رحمان سب سے پہلے اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا. اللہ فرماتا ما لہم من اللہ من عاصم، ان کو کوئی بچانے والا نہیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں. کیسے چہرے ہوں گے؟ اب خدا جب بتائے تو سمجھ لیجئے. کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل، گویا کی چپکا دیے گئے ہیں، ڈھانپ دیے گئے ہیں ان کے چہروں پر تاریک رات کے ٹکڑے. رات کیسی ہوتی ہے؟ سفید سفید ہوتی ہے، روشن کالی. اس کے بہت سے ٹکڑے پہ ٹکڑے، ٹکڑے پہ ٹکڑے، تہیں اگر جما دی جائیں تو چہرہ کتنا کالا ہوگا. اس قدر کالے ان کے چہرے ہوں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں. یہ کتنے دن وہاں رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ. انہوں نے دنیا میں بت پرستی کتنے دن کی تھی؟ کرا ہمیشہ ہمیشہ. سبحان. ارے زندگی بھر تو کی تھی. زندگی کتنی لمبی تھی؟ پھر اور رہیں گے جہنم میں ہمیشہ. 60 سال گناہ کیا اور سزا ہمیشہ. اور تہجد پڑھی کتنے سال؟ 70 سال، اور جنت میں آرام. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ سزا کی بھی کوئی انتہا نہیں اور جزا کی بھی کوئی انتہا نہیں. جرم کم ہے اور سزا زیادہ، یہ تو ظلم ہے. کہا جی نہیں، یہ جتنی زندگی خدا نے دی ہے ان سب کا پکا ارادہ یہ تھا کہ اگر ہم 100 سال بھی اگر ہم زندہ رہیں گے، اسی مذہب پر رہیں گے اور اسلام کو کبھی قبول نہیں کریں گے اور ستاتے ہی رہیں گے، یہ اس نیت کی سزا ہے. اللہ کی بے انتہا نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ان تمام نعمتوں کی ناشکری کی ہے، لہذا سزا بھی ان کی کیسی ہے؟ بے انتہا ان کی سزا ہے. اللہ فرماتا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے میدان محشر میں، کوئی نہیں بچے گا. یہ جو اذان دے کے اللہ کہتا ہم بلواتے ہیں، کتنے آتے کتنے نہیں آتے؟ کم آتے ہیں، زیادہ تر نہیں. ایک دن ایسا ہوگا یوم یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن سارے لوگ اللہ کے داعی کے پیچھے چل پڑیں گے. لا عوج لہ، کوئی ذرہ برابر ٹیڑھا ترچھا نہیں چلے گا.
سب کے سب حاضر ہوں گے. یہ وہی دن ہے، اس کو کہتے ہیں حشر. یوم نحشرہم جمیعا، جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، پھر ایمان والوں کو الگ کر دیں گے. مشرک، شرک کرنے والے اور جن کو خدا کی خدائی میں شریک کرتے تھے، ان دونوں کو ایک جگہ کر دیں گے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں الگ ہو جاؤ. مشرک اور جن کی پوجا کرتے ہیں تو ان کو ایک جگہ. کیا کہے گا خدا؟ نقول للذین اشرکوا مکانکم، ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، اللہ کے علاوہ دوسری جگہ سجدے کیے، مرادیں مانگی، مکانکم انتم، اپنی جگہ پہ رہو تم لوگ، ہلنا نہیں. وشرکاؤکم، اور تمہارے جو شرکا تھے جن کو خدا کی خدائی میں شریک کر رکھا تھا، حاجت روا مشکل کشا سمجھا تھا، وہ بھی کھڑے ہوں گے. بت بھی ہوں گے، بتوں کے پجاری بھی. عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، اور عیسیٰ کی پرورش کرنے والے بھی، عیسیٰ کی پوجا کرنے والے بھی. بڑے پیر صاحب بھی ہوں گے اور ان کے نام پر شرک کرنے والے بھی. فرشتے بھی ہوں گے اور ان کے نام پر شرک کرنے والے. اللہ ان سے کیا کہے گا؟ فَضَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتا پھر ان کے درمیان میں ہم جدائی پیدا کر دیں گے، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور ان کے شرکا، ان کے پارٹنر جن کو انہوں نے بنایا تھا خدا کا، وہ خود ہی بول پڑیں گے. وہ کیا کہیں گے؟ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم نے ہماری پوجا نہیں کی. غلط، تو ہمارے مزار پہ سجدہ کرتے، ہمیں سجدہ نہیں کیا تم نے ہماری عبادت نہیں کی ہے، جھوٹے ہو تم. ہم نے کب کہا تھا تم ہماری عبادت کرو؟ ہم اس سے خوش نہیں تھے، ہم اس سے راضی نہیں تھے. اور راضی ہونا تو بڑی بات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تم ہمارے سامنے سجدہ کرتے ہو اور ہم سے مرادیں مانگتے ہو، ہم تو بے خبر تھے. کیا کہیں گے وہ؟ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، کہیں گے ان کے شرکا، ہم عبادت نہیں کرتے تھے، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور اللہ کافی ہے ہمارے درمیان گواہی کے اعتبار سے. ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اللہ کو گواہ بنا کے ہم کہتے ہیں ہمیں تمہاری پرستش اور پوجا اور شرک اور عبادت اور نظر و نیاز کا ہمیں علم بھی نہیں تھا، ہم خوش کہاں سے ہوتے. اللہ فرمائے گا هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ، وہاں ظاہر ہو جائے گا ہر آدمی پر جو اس نے کیا ہے، جو کچھ دنیا میں کیا تھا اس وقت سب کو لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے گا، کھرے و کھوٹے کا جانچ لے گا ہر آدمی، ہم جنت کے لائق ہیں یا جہنم کے لائق ہیں. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور سب کو لوٹا دیا جائے گا اللہ کے اس عذاب کی طرف جو اللہ حقیقی مولا ہے، حقیقی رب ہے. اور اللہ کہے گا ان کو فَيُوخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پکڑ لیے جائیں گے ان کے پیشانی کے بال اور پیر، اور ایسے بیچ سے توڑا جائے گا جیسے لکڑی توڑی جاتی، اور اس کے بعد فرشتے جہنم میں جھونک دیں گے. اللہ فرماتا ہے وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے سب وہ غائب ہو جائیں گے خیالات جو دنیا میں انہوں نے گڑھ رکھے تھے، یہ ہمارا کام بناتے ہیں، یہ اولاد دیتے ہیں، اور ان کے وہاں چادر چڑھانے سے یہ مسئلہ حل ہو گیا اور وہ مسئلہ ہو گیا. سارے خیالات خود بخود آنکھوں سے دیکھ لیں گے جو کچھ ہم نے کیا یہ سب بالکل غلط تھا، واہیات تھا، سب پتہ چل جائے گا. اب اس کے بعد سزا کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی اور پوری امت کی شرکیہ باتوں سے، کفریہ باتوں سے، قہر و غضب والے خیالات اور اعتقادات سے اور اعمال سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے. لڑکے کا نام بتا دیں، باپ کا نام عبداللہ ہے، لہذا لڑکے کا نام عبد الرحمن رکھ دیں. اللہ کو یہ دونوں نام بہت پسند ہے، ایک عبداللہ دوسرے عبد الرحمن. یا اللہ تعالیٰ کے 99 نام قرآن کریم میں ہوتے ہیں، دائیں طرف اور بائیں طرف آخر میں حضور کے نام ہوتے ہیں. کسی بھی نام کے شروع میں لفظ عبد لگا دیں، وہ نام پسند ہے. جیسے رب ہے تو عبد الرب، نور ہے عبد النور، رشید ہے عبد الرشید، یہ بھی اللہ کا پسندیدہ نام ہوگا. محمد ابرار کی خیر و برکت کے لیے دعا کریے. محمد ابرار صاحب اور جتنے اللہ تعالیٰ کے بندے پریشان ہیں، اللہ سب کو برکتوں سے اور رحمتوں سے نوازے.
ظہر کی بعد والی 2 سنت فرض سے پہلے پڑھیں تو دیکھیے ظہر کی جو پہلی 4 رکعت ہیں ان کا وقت کب ہے؟ ظہر سے پہلے یا بعد میں؟ پہلے ہے۔ اب چونکہ وہ پڑھ نہیں پائے ظہر پڑھ لی، اب اس کے بعد ہم 2 اور پڑھیں گے تو وہ اور لیٹ ہو جائیں گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ظہر کے فرض کے بعد پہلی سنتیں پڑھ لیجیے قضا 4 اور بعد میں 2 پڑھیے۔ اور یہ سنتوں کو غیر اہم نہ سمجھیے، جو سنتوں کی پابندی کی عادت ڈالے گا اس کے گھر میں برکتوں کا نزول ہو کر رہے گا، اور جو نفلیں چھوڑے گا کچھ دنوں کے بعد سنتیں اس سے چھوٹیں گی، جب سنتیں چھوڑے گا تو فرض بھی اس سے چھوٹنے لگیں گے۔ یہ شریعت کا ایک سسٹم ہے، اس لیے اس کی پابندی کریں۔ کیا شادی شدہ دوست یا بھائی کے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ پہن تو سکتے ہیں، شادی شدہ کے بھی اور غیر شادی شدہ کے بھی اور دوست کے بھی، لیکن اس میں اجازت اور خوشدلی شرط ہے۔ اگر اس نے خوشدلی سے اجازت نہیں دی، اس کو برا لگ رہا ہے، تو اس کے کپڑے ہوں، جوتے ہوں، سامان ہو، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مسلمان کے مال کو بغیر اس کی خوشدلی کے استعمال کرنا حلال اور جائز نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے عقیدوں کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاشرے کی، نسلوں کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان کی، عقائد کی، مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی اور دنیا کی تمام مساجد کی، مدارس کی، مراکز اسلامیہ کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے غیب سے ان کی مدد فرما۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جو جان و مال کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما اور غیب سے ان کی نصرت اور حمایت فرما۔ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، جو ان کی حمایت کر رہے ہیں اے اللہ ان سب کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ اسی دنیا میں ان کو ذلیل اور رسوا فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، جن کو ملازمت کی تلاش ہے اللہ ان کو اچھی ملازمت عطا فرما، جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو لیے اللہ غیب سے اچھے رشتوں کے انتظامات فرما دے۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہیں مگر اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام اکابر علماء، دین کی خدمت کرنے والے، قوم و ملت کی خدمت کرنے والے جو دنیا سے جا چکے ان سب کے درجوں کو بلند فرما۔ جو حیات ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہر قسم کے شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ